اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اہل ایمان اللہ سے یہ دعا مانگتے ہیں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اللہ کہتے ہیں اہل ایمان متشابہات میں پڑھ کر، غیر ضروری بحثوں میں پڑھ کر اپنے ایمان کو خطرے میں نہیں ڈالتے، بلکہ اللہ سے دعا مانگتے ہیں، اے اللہ جب تو نے ایک مرتبہ ہمیں اسلام کی توفیق دے دی تو اب ہمارے دلوں کو اسلام سے پھیرنا مت۔ اتنا بڑا تو نے احسان، غیر مسلم کو تو یہ انعام ملا ہی نہیں ہے، تو ہمیں تو اللہ نے انعام دے دیا، اب ہم سے یہ اسلام کی نعمت چھیننا مت۔ اس دعا کا معمول بنائیں۔ دیکھو اسلام کو بچا کے لے جانا نا اس زمانے میں بڑا مشکل کام ہے۔ اس زمانے میں آپ کے ایمان اور میرے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے والی جتنی قوتیں ہیں، پہلے اتنی قوتیں نہیں تھی۔ سوشل میڈیا آزاد ہو گیا ہے، پہلے کچھ بھی نہیں سننے کو ملتا تھا اسلام کے خلاف یا اللہ کے وجود کے خلاف۔ اب تو ایک کلپ جو ہو اللہ کے انکار ہو رہا ہوگا، ایک میں علماء کا مذاق اڑایا جا رہا ہوگا، ایک میں پیغمبر کا معاذ اللہ نقل کفر انکار کیا جا رہا ہوگا، دوسرے میں کچھ، تیسرے میں کسی اسلامی حکم کا پر اعتراض کیا جا رہا ہوگا۔ تو اس زمانے میں پھر دنیا کی محبت وہ خود انسان کو دین اور مذہب سے غافل کرتی ہے۔ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے روزانہ کم سے کم 7 دفعہ یہ دعا لازمی پڑھنی چاہیے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 8 ہے کہ اللہ جب ایک دفعہ تو نے ہمیں ہدایت دے دی نا، اب یہ نعمت ہم سے چھیننا مت۔ پھر اللہ نے فرمایا زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِیرِ الْمُقَنطَرَةِ، یہ بھی سورہ آل عمران کی بہت اہم آیت ہے۔ انسان دین سے غافل ان چند چیزوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ آج دیکھو نا پوری دنیا میں مسلمانوں کو برا کیوں کہا جاتا ہے؟ ابے مسلمانوں کے پاس ہے کیا؟ گٹر کے ڈھکن ہے نہیں ان لوگوں کے پاس، ٹیکنالوجی ہے نہیں ان لوگوں کے پاس، سڑکیں ان کی، غربت ان کے ہاں، مہنگائی ان کی، وہ عیاشی کون کر رہے ہیں جو خدا کو نہیں مانتے؟ تو اللہ نے جگہ جگہ اس کا جواب دیا۔ سورہ آل عمران میں بھی لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، اللہ کہتے ہیں حق اور باطل کا یہ معیار نہیں ہے کہ کون لگژری لائف گزار رہا ہے، کون جو ہے کراچی میں ڈھکن کے بغیر گٹروں پہ گزارا کر رہا ہے۔ یہ حق کا معیار وہ لوگ نہیں ہے۔ تو یہ دیکھ کے کہ وہ غریب اور وہ مالدار ایک دم اس کو یہ سمجھنا یہ ٹھیک ہے یہ غلط ہے، یہ نہیں ہوتا۔ بعض دفعہ چور اور ڈاکو وہ اسٹیبل ہوتے ہیں، بڑی زبردست لائف ہوتی ہے ان کی، اور ایماندار آدمی وہ غربت میں مرا جا رہا ہوتا ہے۔ تو یہ کوئی معیار نہیں ہے۔ تبھی قرآن بار بار قرآن میں یہ آیت ہے، سورہ آل عمران میں بھی ہے کہ ان کی ترقی، ان کی دنیا میں اچھل کود دیکھ کے دھوکے میں مت آؤ۔ متاعن فی الدنیا، یہ دنیا کا تھوڑا سا سامان ہے۔ اصل کیا ہے؟ اگر آپ خدا پر ایمان نہیں رکھتے، اللہ کے پیغمبر پر ایمان نہیں لاتے، اللہ کے احکامات کو فالو نہیں کرتے، تو یہ ترقی آپ کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتی۔ اور عذاب کا دن دنیا نہیں ہے، آخرت ہے۔ دنیا ہوتی عذاب کی جگہ تو یہ ترقیاں ختم کر دیتا اللہ تعالیٰ۔ اس لیے اس سے کبھی متاثر نہ ہو۔ کبھی مسلمان ترقی میں تھے، آج غیر مسلم ترقی میں، کبھی ایماندار آدمی ترقی کرتا ہے، کبھی بے ایمان ترقی کر جاتا ہے۔ تو یہ ترقی کوئی معیار نہیں ہے کسی کو ناپنے کا کہ یہ حق پرست ہے یا یہ باطل ہے۔ ہاں ہمارے حکمرانوں کا ناپنے کا ضرور ہو سکتا ہے، کیونکہ گٹر کے ڈھکن ہماری وجہ سے غائب نہیں ہوئے، یہ کس کی وجہ سے غائب ہوئے ہیں؟ حکمرانوں کی وجہ سے۔ تو حکمرانوں کو آپ جو مرضی بول دو بھائی، ہمیں کوئی پابندی نہیں ہے۔ اسلام کو یا مسلمانوں کو اگر آپ برا کہو گے اس بیس پہ کہ یہ غریب ہیں، یہ قرضوں میں جکڑے ہوئے ہیں، یہ کوئی معیار نہیں ہے۔ بعض دفعہ حق پرست لوگ مصائب میں ہوتے ہیں اور باطل لوگ ترقی کر رہے ہوتے ہیں۔ اور ویسے بھی جن قوموں نے ترقی کی ہے، کون سا ان کے باپ کا پیسہ تھا جو ان کو وراثت میں ملا تھا؟ بر صغیر میں برطانیہ نے دھوکے سے داخل ہو کر سارا گولڈ اور جو ہندوستان کی ساری دولت کو لوٹ مار کے لے کے چمنیاں گرم کی ہے برطانیہ کی۔ سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ افریقہ میں جا کے دیکھو جہاں سونے کی کانیں گولڈ اور کوئلہ اور پلاٹینم وغیرہ نکل رہا ہے، سب پر قبضہ کس کا ہے؟ ان بیچارے کالوں کا تھوڑی ہے۔ وہاں میں نے دیکھا 2 مہینے آم ابال کے کھا رہے ہیں، آم ان جگہوں پہ جہاں سونا نکل رہا ہے۔ پوری دنیا نے ان بیچاروں کا یہ حال کیا ہوا ہے۔ تو ہم دنیا میں تو کہیں گے وہ ترقی یافتہ، یہ غریب،
لیکن ہے ممکن ہے قیامت میں یہ جنت میں جا رہا ہو جو آم ابال کے کھا رہا ہے، صحیح ہے نا؟ اور جہاں ایسے قدرتی ذخائر ہیں وہاں یہ بڑی طاقتیں لڑائیاں بھی ڈلوائی ہوئی ہوتی ہیں، انہوں نے امن ہی نہیں ہونے دیتے. اس لیے قرآن بار بار کہہ رہا ہے ظاہر کو دیکھ کے کبھی دھوکے میں مت آؤ. آج میں دیکھتا ہوں یوٹیوب پہ، ٹک ٹاک پہ ہمارے جو لبرل طبقہ ہے ان کے انٹرویوز آ رہے ہوتے ہیں، ایکچولی یہ مذہب جو ہے نا ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے، اور دیکھو وہ لوگ کہاں پہنچ گئے. تو انہوں نے ترقی کو معیار حق سمجھ لیا ہے. اگر ہٹلر کو فتح ہو جاتی، مجھے ایک بات بتاؤ، وہ تو رشیا سے مار کھا گیا، تو آج ہٹلر اور اس کی قوم سے زیادہ کوئی سپیریئر ہوتا؟ امریکن بھی جرمنی سے سیکھنے جا رہے ہوتے اور کہتے یار یہ ہے حق پرست، تو کیا ہم مان لیتے ہٹلر کو حق پرست؟ لاکھوں انسانوں کو بے دردی سے جس نے قتل کیا، وہ تو رشیا نے اس کا ستیہ ناش کر دیا. ورنہ آج ہٹلر سپیریئر ہوتا اور دنیا میں حکومت کس کی ہوتی؟ جرمنی کی ہوتی. سائنس ٹیکنالوجی بھی ہم انہی سے سیکھ رہے ہوتے، سب کچھ وہیں سے سیکھ رہے ہوتے اور ان کے گن گا رہے ہوتے. پھر ہم کہہ رہے ہوتے دیکھو امریکہ اگر حق پر ہے تو غریب کیوں ہے، اور جرمنی اگر باطل پر ہے تو پوری دنیا پہ اس کی حکومت کیوں ہے، تہذیب کا ٹھیکیدار وہ کیوں ہے؟ بھائی وہ اس لیے نہیں ہے کہ حق ہے، وہ اس لیے کہ ہٹلر نے کروڑوں انسانوں کو لاکھوں کو تیل کی کڑھائیوں میں ڈال ڈال کے جلایا ہے. تو ایسے ظالم کے سامنے کون ٹکتا ہے میرے بھائی؟ تو یہ دنیا میں بہت جلدی فیصلہ نہ کر لیا کریں کہ یہ ٹھیک ہے وہ غلط ہے. نہ اصل کب پتہ چلے گا؟ بولو، آخرت میں پتہ چلے گا. دنیا میں غریب کی کوئی نہیں سنتا، وہ حق پر بھی ہو، اور چڑھتے سورج کو سب سلام کرتے ہیں چاہے وہ باطل بھی کیوں نہ ہو. دنیا میں فرعون نے ترقی کی ہے، موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ماننے والے روز بروز تنزل میں ہی جا رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا. تو اب یہ آیت بھی بہت اہم ہے. اللہ فرماتے ہیں جو چند چیزیں جو انسان کو خدا سے غافل کرتی ہیں وہ کون سی چیزیں ہیں؟ زین للناس حب الشہوات من النساء. سب سے پہلے مرد کے لیے عورت سے بڑا فتنہ، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اچھے بھلے لوگ عورت کے حسن و جمال کے آگے پھسل جائیں. کتنے لڑکے آتے ہیں نیک بن گئے، تہجد فوش فلمیں نہیں چھوٹ رہی ان سے، لڑکیوں سے دوستیاں نہیں چھوٹ رہی، سب قربانی دے دیں گے، ادھر آ کے پھسل جائیں گے، عورت کے پیچھے سب برباد کر دیں گے. بد نظری نہیں چھوٹتی، کوئی لیلا گزر جائے گھر تک پہنچ جائے گا اس کے پیچھے ملنے والا کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ٹھڑک ہے، ہوس ہے. تو قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ سب سے زیادہ مرد کے لیے فتنے کی چیز کیا ہے؟ بولو نا، عورت. اس کے بعد اللہ نے فرمایا والبنین، اولاد کی خاطر بھی انسان راہ حق سے ہٹ جاتا ہے. جب اولاد ہوتی ہے نا، کنوارا چھڑا چھاٹ غربت میں گزارا کر لیتا ہے، رشوت نہیں لیتا، بچے ہو جاتے ہیں پھر کہتا ہے یار ان کا کیا ہوگا، چوریاں بھی شروع کر دیتا ہے، رشوتیں لینا بھی شروع کر دیتا ہے، بچے بھی کہاں چھوڑتے ہیں گھر میں اس کو. پھر تیسرے نمبر پہ اللہ نے فرمایا والقناطیر المقنطرہ، دولت کے انبار ڈھیر. ہر آدمی چاہتا ہے میری جیب میں ڈالر کی گھڑیاں ہوں، میرے اکاؤنٹ میں اتنے پیسے ہوں. تو دولت. آگے فرمایا والانعام والحرث ہے سورس آف انکم. پہلے زمانے میں کھیتی اور جانور ہی سورس آف انکم تھے. سورس آف انکم اچھی ہونی چاہیے. بتاؤں لوگوں کو، ہاں بھائی میں کہیں چپڑاسی نہیں ہوں، ٹماٹر نہیں بیچتا، میں فلاں کمپنی کا مینیجر، میرا اپنا لکڑیوں کا بزنس ہے، بھلے وہ مسواکیں بیچتا ہو، میرا اپنا کیا ہے بزنس. یہ سب چیزیں انسان کو اٹریکٹ کرتی ہیں. اللہ فرماتے ہیں ذالک متاع الحیات دنیا. او بھائی بہت اٹریکٹیو چیزیں ہیں، لیکن ایک بات بتاؤں، یہ تھوڑے دن میں ختم ہونے والی ہے. متاع کہتے ہیں جو زیادہ راہ ہوتا ہے نا، مسافر اپنے ساتھ نہیں کچھ چیزیں لے کے ٹفن میں نہیں ایک آدھ کوفتہ اور ایک آدھ انڈا ونڈا لے کے جا رہے ہوتے ہیں ہم لوگ. ابے جب سفر کرتے ہیں تو ایک ٹفن میں ایک روٹی ہوتی ہے، ایک میں ایک آدھ انڈا اور کچھ دال وال، اور ایک میں چاول اور ایک میں اچار بچار، یہ ہوتا ہے نا. یہ اللہ کہتے ہیں یہ پوری دنیا ڈیفنس کے 1000 گز کے بنگلے اور یہ تمہاری لینڈ کروزر والخیل المسومہ رہ گیا، سواریاں. سواری پہ بھی انسان بڑا فخر کرتا ہے، لینڈ کروزر میرے پاس اور میرے پاس یہ گاڑی. تو یہ ساری چیزیں اس ٹفن کی طرح ہیں جب آپ ٹریولنگ کے دوران ایک جو بوائل انڈا جو راستے میں ٹھنڈا ہو جاتا ہے، ایسا ایک ہی انڈا وہ بھی گندا. تو یہ ہے، اللہ کہتے ہیں یہ ہے اس کی 2 ٹکے کی اوقات جس پہ تم رالیں ٹپکا رہے ہو. تو کیا اے اللہ ان چیزوں کو رکھنا چھوڑ دیں؟ یہ وہی بات ہے، قرآن کی ایک آیت دیکھ کے اگر فیصلے کرو گے تو گمراہ ہوگے. اللہ نے کہا نہ ہم نہیں کہہ رہے ان چیزوں کو چھوڑ دو، نہ،
ٹھیک ہے، حاصل کرو. عورت کا حصول کیسے ہوگا؟ نکاح کے ذریعے ہوگا. پھر وہی 4 کی بات آ جاتی ہے، لیکن حلال طریقے سے. ٹھیک ہے بھائی. اور دولت کا حصول حلال کاروبار کے ذریعے ہوگا. لیکن جب اس کا آخرت سے ٹکراؤ ہو نا، لات مار دینا ان سب چیزوں. کیا کر دینا؟ لات. کیونکہ یہ ٹفن کی طرح ہے. متاع کہتے ہیں زاد راہ جو ہوتا ہے نا، تھوڑا سا سامان، تھوڑا سا. اللہ کہہ رہے ہیں بہت اتنا ہے نہیں جتنا نظر آ رہا ہے. اب آپ کہو گے اللہ تو کیسی باتیں کر رہے ہیں، یہ تو اتنا 10,000 گز کے بنگلے اور وہ زبردست لائف اور حسینائیں چاروں طرف. اللہ کہہ رہے ہیں یہ چند ٹکے ہیں. ٹکے سمجھتے ہو؟ وہ ایک بڑا مزاحیہ اداکار گزرا تھا نا، کیا بولوں، اس کا نام لے لیں گے کوئی حرج نہیں، عمر شریف، جس کا انتقال ہو گیا، اللہ مغفرت فرمائے. اس نے ایک زبردست بات کہی تھی. پرانے زمانے میں اس کے پروگرام آتے تھے نا، انٹرنیٹ پہ کلپ آ جاتے ہیں کبھی کبھی، تو اس میں کلپ میں آیا کہ وہ اس کے مالک نے اس کو بول دیا 2 ٹکے کے آدمی. مالکن نے بولا 2 ٹکے کے آدمی، تو وہ رونے لگا. تو اس کے جو مالک، تو سیٹھ نے پوچھا کیوں رو رہا ہے؟ کہہ رہا ہے سر مجھے رونا اس بات پہ نہیں آ رہا کہ مجھے 2 ٹکے کا کہہ دیا، مجھے رونا اس بات پہ آ رہا ہے کہ اس گھر میں میری اور آپ کی حیثیت برابر ہوگی. IQ لیول چیک کرو یار. کلپ کسی نے بھیجا، مجھے اتنی ہنسی ہے. IQ لیول چیک کر. کہہ رہا ہے مجھے اس پہ غصہ نہیں آیا کہ مجھے اس نے 2 ٹکے کا کہہ دیا ہے، آپ کی جو میری جو مالکن ہے. مجھے رونا اس پہ آ رہا ہے کہ اس گھر میں آپ کی اور میری حیثیت برابر، یعنی آپ تو پہلے سے 2 ٹکے کے ہو، میں بھی کس کا ہو گیا. بعض لوگوں کو اللہ نے ایکسٹرا کچھ کھوپڑی دی ہوتی ہے. خیر، تو کہاں سے کہاں بات چلی گئی. تو اللہ کے جب بھی میں 2 ٹکے بولتا ہوں نا، مجھے وہ کلپ دماغ میں آ جاتا ہے. تو اللہ کہتے ہیں یہ کیا ہے بھائی 2 ٹکے؟ وجہ کیا ہے؟ الحیاتی دنیا، یہ دنیا کا مال و متاع ہے، اور دنیا فنا ہونے والی چیز ہے. یہ ہمیشہ، آپ کتنی حسینائیں جمع کر لو، جوان نہیں رہو گے ہمیشہ. تھوڑے دنوں میں بڑھاپا. بیچارے بوڑھے کے لیے حسینہ ہو یا چڑیل ہو، وہ دونوں کیا ہوتی ہیں؟ بیلنس ہی نہیں ہے. تو کیا کرنا ہے؟ حسینہ ہو یا غیر حسینہ، بیلنس بہت جلدی کیا ہو جاتا ہے؟ ختم. جوانی ختم، فالج، برین ہیمریج، گھٹنوں کے مسائل، کمر کے مسائل. تبھی میں جلدی کہتا ہوں جلدی کر لو جو بھی کرنا ہے نا، شادی وادی. لوگ کہتے ہیں ایکچولی ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں گے. پھر یا بھائی تو جب پاؤں پہ کھڑا ہوگا تیرے اندر بیلنس ہی ختم ہو چکا ہوگا اس وقت تک. ہر چیز کی ایک عمر ہوتی ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ قل اعنبئکم بخیر من ذالکم، کیا میں تمہیں اس سے بہتر نہ بتاؤں، اس سے بہتر نہ بتاؤں. تو اللہ کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ان چیزوں کو اختیار نہیں کرو. جب اس سے بہتر بتایا جاتا ہے، تو جب بتایا جاتا ہے کہ اس کی وجہ سے جب وہ ضائع ہو رہا ہو، تو پھر بہتر کو اختیار کیا جاتا ہے، اور جو بہتر سے کم ہے اس کو لات مار دی جاتی ہے. تو اللہ فرماتے ہیں قل اعنبئکم بخیر من ذالکم، کیا میں تمہیں اس سے بہتر نہ بتاؤں. للذین اتقوا، جو تقوی اختیار کریں گے، حرام و حلال کا فرق رکھیں گے. عورت کی طرف جانا ہے نکاح کے ذریعے، فحش فلموں کے ذریعے، دوستیاں لگا کے جانے کی اجازت نہیں ہے. اللہ کہتے ہیں جو تقوی اختیار کریں گے تو ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، بنگلے بھی ہیں باغات کے اندر، اور جس میں ہمیشہ رہیں گے. وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور جس عورت کے پیچھے پڑ کر تم خدا کو ناراض کر رہے ہو آنکھوں کی لذت کی خاطر، تو صبر کر لو. ازواج مطہرۃ، ایسی بیویاں ملیں گی جو مطہرہ، پاک ہوں گی. کس چیز سے پاک؟ روحانی گندگیوں سے بھی، جسمانی گندگیوں سے بھی. بدصورتی کے عیب سے پاک ہوں گی. ہر وہ عیب جو عورت میں عیب سمجھا جاتا ہے، جس کو خواتین دور کرنے کی کوشش میں لگی رہتی. آج بیوٹی پہ کتنا خرچ ہوتا ہے، بیوٹی پارلر کروڑ پتی بن گئے ہیں. ایسے ایسے ڈسٹمپر ایجاد کر لیے، سارا دن. تو مردوں نے یہ کام شروع کر دیا، کیسے غیرت کے خلاف کام ہے. مرد دلہن تیار کر رہے ہیں. تو خیر، تو جو بھی عورت کی خوبصورتی میں جو چیز عیب سمجھی جاتی ہے، اللہ کہتے ہیں جنت میں جو تمہیں بیویاں ملیں گی وہ ان تمام عیبوں سے پاک، ہر طرح کی گندگی سے، بدبو سے، میل کچیل سے پاک، بدصورتی کے عیب سے پاک. اور روحانی، بعض دفعہ عورت بہت خوبصورت ہوتی ہے، اخلاق کی بہت خراب ہوتی ہے، بد اخلاقی کے عیب سے بھی پاک، بے حیائی کے عیب سے پاک. تو جس کو قرآن نے دوسری جگہ
بیان کیا حور مقصورات فی الخیام کأنہن الیاقوت والمرجان، وہ اللہ کہتے ہیں وہ اس سے کروڑہ گنا بہتر ہے۔ تمہارے پاس آپشن ہے، گند میں منہ مار لو حرام کی طرف، یا یہاں تھوڑی قربانی دے کر جو اللہ نے تمہارے لیے بنائی ہے جنت میں ان کے مستحق بن جاؤ۔ اور اللہ نے فرمایا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ، سب سے بڑی بات جنت میں کیا ہوگی؟ اللہ کی رضا، اللہ تم سے خوش ہوگا۔ اس کا آج احساس نہیں ہوتا، جنت میں سب سے زیادہ طلب ہی اس بات کی ہوگی کہ اللہ ہم سے خوش ہو جائے۔ تو آگے اللہ فرماتے ہیں واللہ بصیر بالعباد، اللہ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے، تمہیں پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا کہ جو چاہے کرتے پھرو، خود بگ بینگ کی پٹاخے کے نتیجے میں نہیں تم خود بخود پیدا ہو گئے کہ چھوڑ دیا تمہیں جو مرضی کرتے رہو۔ دیکھ رہا ہے اللہ تم کون میری بات کو مان کے چل رہا ہے اور کون میری مخالفت کر رہا ہے۔ بس جلدی سے آیات ختم کرتا ہوں میں۔ تو آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ اصطفیٰ آل عمران و آل ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل عمران، بس 5 منٹ اور لوں گا پھر ختم۔ تو اس سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے چند بزرگ شخصیات کا تذکرہ کیا ہے کہ کچھ لوگ اللہ کی طرف سے سلیکٹڈ ہیں، ان لوگوں کو تم نے فالو کرنا ہے۔ باقی علوم تم جس سے جہاں سے مرضی لو، اللہ کو اس سے کوئی غرض نہیں۔ دیکھو آپ کو کاروبار سکھانے کے لیے کوئی ہندو ملتا ہے، آپ سمجھتے ہو یہ اچھا کاروبار سکھاتا ہے، آپ جاؤ ہندو کے پاس، سمجھ رہے ہو؟ آپ کو سائنس پڑھنی ہے، نیوٹن آئنسٹائن کی تھیوریز آپ کو سمجھ میں آ رہی ہیں، آپ سائنس کس سے سیکھو؟ نیوٹن سے، بولو آئنسٹائن سے سیکھو۔ آپ یورپ جاؤ، آپ امریکہ جاؤ، آپ یہودی کے پاس جاؤ، جہاں سے چاہو علم حاصل کرو، اللہ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے۔ لیکن اللہ کہتے ہیں لائف کن اصولوں پہ رکھ کے گزارنی ہے، یہ تمہیں انگریز نہیں بتا۔ اس کے لیے اللہ کی طرف سے کچھ سلیکٹڈ لوگ ہیں، انہی کو سامنے رکھ کر انہی کو اپنا مینٹور بنانا ہے، انہی کو اپنا پیر و مرشد بنانا ہے، اور انہی کی تعلیمات کے مطابق انہی جیسا بننے کی کوشش کرنا ہے، ورنہ تم کامیاب نہیں ہوگے۔ تمہارا پیٹ خراب ہے، ڈاکٹر کے پاس جاؤ بھائی، چاہے ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ لیکن حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، لیگل کیا ہے، انلیگل کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، یہ تمہیں نہ ہندو سائنٹسٹ بتائے گا، نہ عیسائی بتائے گا، یہ تمہیں کون بتائیں گے؟ سلیکٹڈ لوگ ہیں۔ تو ان سلیکٹڈ لوگوں کا قرآن بار بار تذکرہ کرتا ہے۔ وہ کون ہے؟ سب سے پہلے آدم، پھر نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اور آل عمران جن کی اولاد میں بڑے بڑے بزرگ نیک لوگ پیدا ہوئے۔ تو یہ پوری ایک جماعت ہے جو قرآن میں مختلف جگہوں پر اللہ نے ذکر کی۔ صالح علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، ان کی زندگیوں میں جو چیز مشترک تھی وہ اپنی زندگی میں پیدا کرنی ہے تم۔ ان کی زندگیوں میں ایک چند چیزیں تھیں۔ نمبر 1، سب خدا کو مانتے تھے۔ ما کان لنا الا نعبد ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، یوسف علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ دیکھو ہم پیغمبروں کی جماعت اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے۔ ایک چیز کامن یہ تھی۔ نمبر 2، تمام پیغمبروں میں ایک بات مشترک، سب اللہ پہ اعتماد اور توکل کرتے تھے۔ یہ تمام صفات قرآن میں پیغمبروں کی بیان ہوئی ہیں۔ اب میں آیتیں پڑھوں گا تو وقت بہت لمبا ہو جائے گا نا۔ اللہ پہ اعتماد اور توکل۔ توکل کا کیا مطلب ہے؟ اسباب اختیار کرنا ہے، نظر کس پہ رکھنی ہے؟ اللہ پہ۔ اللہ چاہے گا تو ہوگا، نہیں چاہے گا تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ جب ان کو کوئی خیر کا کام پہنچتا تھا اللہ کی طرف منسوب کرتے تھے کہ بھئی کس کی رحمت ہے؟ یہ اللہ کی۔ جب کوئی مصیبت پہنچتی تھی اپنے کھاتے میں ڈالتے تھے، حالانکہ شر اور خیر دونوں ہیں اللہ کی طرف سے۔ دیکھو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں اللہ شفا دیتا ہے، حالانکہ بیمار بھی کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے۔ تو یہ تمیز ہے، یہ ادب ہے۔ آج ہم الٹا کر رہے ہوتے ہیں، ہماری محنت سے کوئی اچھا کام ہو جائے، دیکھا ایفرٹس کس کو بولتے ہیں؟ ایفرٹس۔ اور کچھ الٹا ہو جائے، یار اللہ کو میں ہی ملا ہوں، میرے ساتھ ہی الٹا ہی ہوتا چلا جا رہا ہے سب، باقی تو سب ترقی کر رہے ہیں، میں ہی پتہ نہیں کیوں مجھے ہی دبایا جا رہا ہے بس مسلسل۔ میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں، میں تو زکوٰۃ بھی دیتا ہوں، صدقے بھی کرتا ہوں، صدقوں سے بلائیں ٹلتی ہیں، ہمارے یہاں تو روزانہ بلائیں آ رہی ہیں الٹی۔ یہ پیغمبروں کی خصلت بولو بول لو نا، نہیں ہے۔ پھر پیغمبروں کی ایک چیز تو بہت خاندانی، کثرت سے لمبی لمبی دعائیں سب پیغمبر مانگا کرتے۔
اور جب دعائیں قبول نہیں ہوتی تو مایوس نہیں ہوتے، بلکہ کہتے ہو رہی ہیں قبول، بلکہ کیا کہتے ہیں؟ ہو رہی۔ یعقوب علیہ السلام کا بیٹا گم گیا، ساری زندگی دعائیں مانگتے رہے، دوسرا بھی گم گیا، ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہ کیا ہو گئی، تو یہ تو دعائیں ریورس ہو رہی ہیں، بلکہ فرمایا اعلم من اللہ ما لا تعلمون، بھائی میں اللہ کے بارے میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ ہم پتہ کیا کہتے ہیں؟ یا اللہ، ایک تو 2 رکعت نفل کی توفیق ملے گی، اپنے آپ کو بزرگ سمجھتے ہیں، بزرگ کہ یار میں پہنچ گیا، اب میری ساری دعائیں قبول ہوں۔ اور دعائیں شروع کہاں سے ہوتی ہیں؟ سیٹنگ سے، سیٹنگ میری وہاں ہو جائے شادی۔ اگر اس طرح سے ہونا شروع ہو گئی کہ 2 رکعت پڑھی میری وہاں ہو جائے، اس پہ 10 بندے اور نظر لٹکا کے بیٹھے ہوئے ہیں، سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھ؟ بھائی آپ کا کام دعا مانگنا، اور اچھا پیغمبروں کی ایک مشترک چیز یہ بھی کہ آخرت کے لیے دعائیں دنیا سے زیادہ مانگا کرتے۔ پیغمبروں میں ایک چیز اور مشترک، ان میں تواضع تھی، انہوں نے کبھی کوئی یہ نہیں کہا کہ میں، بلکہ اننی من المسلمین، اے اللہ جیسے دوسرے مسلمان ہیں میں بھی ہوں، مجھے بھی انہی میں شامل کر لے۔ آج جو مذہبی اسکالر آئے نا جس میں میں ہو، جو کہہ رہا ہوں میں ٹھیک ہوں، اس کا مطلب وہ پیغمبروں کے ٹریک پر تو ہو ہی نہیں سکتا۔ پیغمبر جہاں بھی ملے گی تواضع، تواضع، اے اللہ مجھے بھی مسلمانوں میں شامل کر لے۔ او بھائی آپ تو اہل اسلام کے سربراہ ہو، آپ تو سب سے اونچے ہو، لیکن کیسی تواضع کہ میں بھی انہی مسلمانوں میں سے ہوں، مجھے بھی انہی میں شامل کر لے۔ ہمیں بھی نبی نے دعا سکھائی، اللہم اہدنا فی من ہدیت، اے اللہ تو نے بہت سے لوگوں کو ہدایت دی ہے، حدیث کا ترجمہ کر رہا ہوں، مجھے بھی انہی میں شامل کر لے۔ وعافنا فی من عافیت، بہت سے لوگوں کو تو نے عافیت سے رکھا ہوا ہے، اس گروہ میں مجھے بھی شامل کر لے۔ وتولنا فی من تولیت، بہت سے لوگ تیرے محبوب ہیں، بزرگ مارکیٹ میں ہول سیل کے حساب سے ہیں، بہت سے اللہ والے ہیں، اے اللہ وتولنا فی من تولیت، بہت سے لوگ تیرے محبوب ہیں، مجھے بھی انہی کی فہرست میں شامل کر لے۔ یہ پیغمبر کی دعائیں ہیں۔ تو جو یہ سمجھ رہا ہوں نا کہ جس کے بیان سن کے لگے کہ مفتی طارق مسعود ہی ٹھیک ہے، باقی سارے منجن بیچ رہے ہیں، سمجھ لو یہ فالٹ مفتی طارق مسعود کے اندر ہے کہ جس کا بیان سن کے آپ دوسروں سے بدگمان ہو رہے ہو، دوسرے علماء سے۔ تو یہ خود مفتی طارق مسعود کے 2 نمبر ہونے کی علامت ہوگی۔ اگر آپ کو کسی عالم کا بیان سن کے علماء سے محبت ہو رہی ہے یہ ٹھیک ہے، باقی 2 نمبر تو بھائی ہر جگہ ہوتے ہیں۔ پھر لوگ مثال دیتے ہیں، اچھا سب علماء سے محبت کرے تو وہ تو دیکھو مولوی یہ کر رہا ہے، وہ داتا کی گھوڑی اور پتہ نہیں کیا کیا چل رہا ہے مارکیٹ میں۔ آج ایک کلپ دیکھا صبح میں نے، فجر کے بعد میں لیٹا نا تھوڑا سا آرام کے لیے، تو وہ ایک دم چونکہ کلپ آ جاتا تو ہنسی اتنی آتی، نیند نہیں آتی۔ تو وہ ایک کلپ آیا، اس میں پتہ نہیں وہ کیا سکھا رہے تھے یار، ایک بزرگ ہیں وہ عجیب عجیب چیزیں سکھا رہے ہوتے ہیں، وہ ہیں کیا پتہ نہیں کچھ صحیح کرنے کا طریقہ سکھا رہے تھے۔ تو ایک چشمہ لگا رہا کہتا ٹھیک ہے، ہاں بائک پہ بیٹھنے کا تھا یا کیا تھا، تو وہ جب سکھا رہے دوسرا کہہ رہا ہے ٹھیک ہے، پھر آگے ان کا بیان ہے، پھر ایک بندہ پاپڑ کھا رہا ہے نا، پاپڑ کھاتا وہ یوں گور گور کے دیکھ رہا ہے، وہ ایسا ایکٹنگ کر رہا تھا کہ جیسے بہت غور سے نا سن رہے ہیں۔ میمز بنانے والے بھی بڑی محنت سے بناتے ہیں، وہ اسٹائل جو تھا نا۔ تو بھائی علماء کو فالو کرنے کا کہا ہے، یہ تھوڑی کہ جو اٹھے وہ علماء ہے بھی نہیں، اور علماء میں بھی اہل حق بھی ہوتے ہیں، اہل باطل بھی ہوتے ہیں، یہ تھوڑی کہ جو بھی اٹھائے وہ مولوی بن گیا۔ اور تو لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی کا بیان سنیں، آپ کو اس کے علاوہ سب غلط لگنا شروع ہو جائے، تو یہ نہیں ہو سکتا۔